لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تمام یہ حباب تشریف رکھیے قادری بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا سب احباب نے بولا ہے جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا آخری مرتبہ بلند آواز سے سب نے بولا ہے جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا اللہ اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى
پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ فصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز صاحب پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے باغ محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے خالی کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر حران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے ان کا خمیر ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راغب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام مطلب چلتے چلتے مولوی پڑے ہوئے تو پھر انہوں اسلام کی سمجھ کوئی نہیں آتی نہ صحافت کا پتہ ہوگا نہ لقائد کا نہ دین کا یہ پڑھ کے مولوی پڑھے ہوئے تو پھر گل نہیں کر رہا اہل اسلام کی مادران شفیع حضور کی ساری بیوی امہات المومنین اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارغ حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ظاہر مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب کبھی سے خدا
اللہ بوش شہادت پہلا یہ کیڑا اسلام ہے جی جنہاں سب کچھ اسلام نے دیتا انہاں دی قبراں بھی سلامت نہ رہن دی یہ کیڑا اسلام دی توحید سی جنہاں سب کچھ اسلام نے دیتا انہاں نے اتنا بھی حق نہیں سی کہ انہاں دی قبراں سلامت رہیں آج لوگ کہہ رہے ہیں وہ دین کے بڑے محافظ ہیں میں کہا عثمان غنی سب کچھ حضور نے دیتا انہاں دی قبر بھی نہ رہن دیتی یہ کیڑا اسلام دا تسی نواں اسلام پیش کیتا وہ سانوں بھی سناؤ آج لوگ این بات نہیں کرنی این بات نہیں کرنی اے قوم یہ فرقہ واریت نہیں حقائق سمجھے قوم امت مسلمہ کے زوال کا سبب کیا ہے ہاں بس اے سبب جس نے سمجھ آ جائے پھر امت اتنی بھی چلی جانے اتحاد بھی ہو جائے سیدہ فاطمہ اپنی بیگمات نے نمال کعبے تو بھی اچھے بڑھائے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے اتنا بھی حق نہیں سی کہ آپ کی قبر رہن دیتی جانے ایسا نہیں جواب چاہیے گا آج حضور کی بیویاں تو اتنا حق بھی نہیں سی کہ انہوں نے قبر بھی کچھ ڈا دیتی اپنی بیگمات نے تسی بھال کتے کتے جا اس واسطے کچھ سمجھن والیاں ہیں باتاں ہاں جی ایک گلاں جڑیاں نے سمجھن والیاں کہ خالد بن ولید کے مزاج تے بم کے نہ مروائے کافر 1400 سال سوچتے رہے کہ خالد بن ولید سپر پاوراں توڑیاں یہ کول اسی بدلہ کیویں لینا ہے تو پھر بدلہ انہاں کیویں لیا کہ خالد بن ولید کے مزاج تے بم مرواؤ اے گلاں تسی جڑے ہو نا سمجھو یہ باتاں اسلام دیاں تے اسلام ایویں نہیں بس گلاں نال اٹھے آنا ہے اپنے عقائد و نظریات صحیح کرو ہاں جی میرے آقا مولا ایک گھر میں تشریف فرما ہے محبت جو ہے نا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیل ہوتا ہے کچھ کے محبت نہیں ہوتی میرے آقا ایک گھر جلوہ کرن صحابہ آ گئے گھر سارا اندروں بھرا گیا حضرت جریر بن عبداللہ البجلی آئے اس امت یوسف ان سب تو سونے صاحب سبحان اللہ وہ دروازے تو باہر ہی بیٹھ گئے تھلے زمین اتے بیٹھ گئے میرے آقا و مولا نے فلفا رسول اللہ رداؤ حضور نے اپنی چادر مبارک اینڈ سمیٹی کہ فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِ حضور نے انہاں کی طرف بھیجی میں نے نہیں کہہ سکتا حضور نے انہاں کی طرف بھیجی فرماؤ میرے غلام نیچے کیوں بیٹھا ہے اس کے اوپر بیٹھا سبحان اللہ یہی تھا داما سر جڑا ایک بار آیا پھر گیا کوئی نہیں یہی تھا داما سر پھر 70 زخم کھا کے بھی پوچھا حضور تک کیا لے بس اتنی بات ہے یہ جب سمجھ آ جائے گی پھر اگر مگر نہیں ہوئے گا اور کال سمجھو صحابی رسول ابو بکر بھی بیٹھے ہیں عمر بھی بیٹھے ہیں عثمان بھی بیٹھے ہیں علی بھی بیٹھے ہیں ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہیں بلال بھی بیٹھے ہیں سعد بھی بیٹھے ہیں سعید بھی بیٹھے ہیں طلحہ بھی بیٹھے ہیں سارے بیٹھے جریر بن عبداللہ البجلی چادر چکی تے انہوں منہ تے رکھ کے تے چمیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے فرمایا بیٹھو تے عشق نے فیصلہ کیا کیتا ہے بیٹھن واسطے تے نہیں ہے تے چمن واسطے تسی اپنی ایمان نال دسو جڑے حضور دے کپڑے چومدے سن حضور دا نام نہیں سمجھو واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اقبال قلندر لاہوری درویش لاہوری مصور پاکستان وہ کہنا ہے مومن از عشق از عشق از مومن از عشق رانا ممکن ہے ما ممکن از اقبال کہنا ہے جتھے عشق ہوتے مومن جتھے مومن ہوتے عشق دنیا جنہوں نا ممکن سمجھے کپڑے بھی کدی چمے جانے اقبال کہنا ہے عشق کر کے بھی کھاتا این چمے جانے کیوں نہیں چمے جانے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اقبال کہنا ہے کہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا اقبال کہنا ہے حضور عاشق کر کے بھی کھانا ہے نہیں ہو سکتا توجہ جڑی میں گل سمجھن کرن لگا میرے آقا نے نہیں فرمایا جریر بن عبداللہ البجلی اے نمی بدعت کی کٹی جا اور میں تینوں حکم دیتا اللہ نے حکم دیتا ہے تینوں چادر چمدا نہ رسول اللہ نے منع فرمایا نہ ابو بکر عمر عثمان و علی نے منع کیا
مانا ہے کہ قیامت تک حضور نہ جس طریقے نہ بھی کوئی محبت کرے اللہ بھی راضی ہے، اس کا حبیب بھی راضی ہے، اس کے غلام بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی جنگ یرموک میں، فرمایا ٹوپی تلاش کرو، فلم یجدوها، ٹوپی نہ ملی، فرمایا اطلبوها، فرمایا ٹوپی تلاش کرو، خالد جنگ نہیں کرے گا، ٹوپی تلاش کرو، فوجدوها فیضا یا کلام صورت خلقت، صحابہ کہتے ہیں ٹوپی ملی بڑی پوسیدہ، اصل کہ جناب اس ٹوپی کی خاطر تسی بندے شہید کروا دیتے، 2 تو 3 صحابہ شہید ہو گئے سن ٹوپی ڈھونڈتے صرف ٹوپی ڈھونڈتے خالد بن ولید کے صحابہ موجود، اشرا مبشرہ بھی موجود، 100 بدری صحابہ بھی جنگ یرموک میں موجود سن، نابینے صحابی بھی موجود سن، ہاتھ کٹے ہوئے صحابی بھی موجود سن، بڈھے بھی موجود سن، جوان بھی موجود سن، ہاں جی سارے صحابہ اتنے موجود سن، کسی نے بھی نہیں کیا ایک ہی کل جناب ہے تسی بات یہ انہوں نے ضرور پوچھا ہے ٹوپی واسطے بندے تسی کیوں شہید کروائے؟ خالد میں جڑی گل کرتا نا خالد بن ولید فرمایا گل وچ ہو رہے انہوں نے کہا کی گل ہے سنو جی، انہوں نے کہا گل کہ انہوں نے کہا گل یہ کہ جب رسول اللہ عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لائے نا تو حضور نے اپنے بال مبارک کو کروائے تو صحابہ دوڑ دوڑ کر ایسے گھوم رہے تھے، حضور یہ مجھے دے دیں، یہ بال مجھے دے دیں، یہ بال مجھے دے دیں، یہ بال مجھے دے دیں، فرمایا فسبقتہم، میں اگے بدے آتے حضور نے جڑے پیشانی کے بال سننا میں کہا حضور میں نے دے دیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجعلتها في هذه القلم صوت دے فرمایا ٹوپی نہ دیکھو او پیشانی والے بال میں ادھے وچ رکھے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا اشهد قتالا الا معي معي الا رزقت النصرة، واہ واہ سبحان اللہ یار صحابہ نے بھی دین سمجھ نہ آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میرے جو مولوی پنڈوں اٹھ کے لاہور آ کے استاد العلماء پڑھے انہیں حضور دی شانہ دسنیاں، مولوی بیچارے کون ہوتے ہیں 5-5 فٹ جنہ کو بدبو آوے، انہیں دسنا ہے کہ کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا تو بیٹھ کے سلام نہیں پڑھنا، انہوں نے بتانا حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے، مولوی بیچارے کون ہوتے ہیں؟ داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف میں لکھا کہ ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے، ولی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ ولی کی ساری زندگی یعنی داتا صاحب کی اپنی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں، داتا صاحب نے کہا کہ حضور کا سانس پھر بھی فاضل ترس، سبحان اللہ حضور کا سانس پھر بھی افضل اور اعلیٰ۔ دسو یار داتا صاحب جا فقیر، مجدد الفسانی جا فقیر، سلطان الہند جا فقیر جنہوں نے 90 لاکھ کلمہ پڑھایا، بابا فرید جا درویش، اعلیٰ حضرت بریلوی جیسے غیرت مند فقیر اور عالم، پیر مہر علی شاہ جیسا غیرت مند فقیر، یہ سارے مل کے سارے انہاں دی زندگی حضور دے سانس برابر نہیں۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدد خواہ ہر نبی و ولی ہے، ابیضاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا ربیضا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا وصلی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور سبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اور تمن اے سارا کچھ تسی بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، علماء بھی آ گئے، مشائخ بھی آ گئے، اے جناب ادھی راتی اے بیٹھ کر مقصد کے لئے یہ کہ قیامت میں پتہ لگے گا نا، حضور فرمانے وانا خطیب ہو ملا انسطو، فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوئے گی گل اس دن میں کرا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گالی نہیں خطیب، حضور فرمانے اس دن خطابت میں کرا تھا، یارا اس ویڑے دن لبیک کے دارے لانے چوری چھپے آج پھسے آج
آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتے نفسی بولے سی ہر نبی پھر میرا نشانی کڑک اٹھیا فرمایا آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتے نفسی بولے سی ہر نبی اتے آکسی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال پھر لگیا بے پرواہ حالات اعلیٰ حضرت بریلوی کی ترجمہ کیتا فرمایا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے یار کمال ہے انس بن مالک عرض کی تھی ایک دن انہوں نے ذکر اسی 2 گھنٹے کر رہی ہے 3 گھنٹے کر رہی ہے 4 گھنٹے قوم کو جمائی آنی شروع ہو جانیاں میں کہ جس دن بڑا ڈاٹا دن ہونا آج اس واسطے تذکیرہ جمع کر شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا وہ جامع خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا اس دن بھی پھر نعرہ لانا ہے چھپ چھپ کے پھنسے جو ہونا ہر بندہ وہ تو کہا لبیک فرشتہ کہنا نہیں آج تے نہیں نا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں مدد مانگ حضور خود چاہتے ہیں میری امت میری تعریف کرے حضور خود چاہتے ہیں بھرا ہوا مجمع ہو امت میری تعریف کرے حضور خود چاہتے ہیں حضور کی چاہت بھی لے ایک یہودی بکریاں چرا رہا ہے بھیڑیا آیا اس نے بکری اٹھا لی یہودی نے ڈنڈا لیا بکری کو چھڑا لیا بھیڑیا جا کر ٹیلے پر بیٹھ گیا کہنے لگا بڑا ظالم آدمی میں نے رب نے رزق دیتا تو کھس گیا اور چرواہ کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب لو جی اللہ کی شان دیکھو کہ بھیڑیا بھی گلا کر رہا واہ بھیڑیا واہ میرے آقا نے فرمایا ما بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ حضور نے فرمایا زمین آسمان میں چیز ایسی کوئی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں میرے جا مولوی جنہوں آپو کی عربی عبارت پڑھنی نہ آوے سارے اردو کے ترجمے رکھ کے حدیثہ پڑھن میرے جا مولوی وہ پھر دسے گا کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے اور ہماری قوم کے فلاں مولوی کہتا ہے نا کہ چھوڑ مولوی کی بات حضور کے غلاموں کی بات کر حضور کے غلاموں کی بات کر یہ میں ان کے موضوع دوسری طرف چلے جانا ہے میں ایک کام کرنے لگا چلے حضور کی شان آج تک کسی کو سمجھ آئی کوئی نہیں جب صدیق اکبر کو نہیں آئی تو اور کون ہے مائی کا لال دنیا میں جو حضور کے بارے میں بات کرے کون ہے کائنات میں جو حضور کے بارے میں بات کرے رویا رویا تو نہیں نا رویا رویا نہیں آپ بھی رویا پھر اپنے مرید واسطے بھی رویا پھر اعلیٰ حضرت بریلوی ہنسے کہ ممتاز بھی پھر ہنسیا رویا رویا تو نہیں رویا رویا حضور کی شان ہے ایک حضور کی شان ہے اے خواب استادو قیامت والے دن اے خواب استادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں اور خدا نے وہ وسعت دے دی ہے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرے آقا فرمانے میں اس دن سجدہ کروں گا حضور نے فرمایا رب فرمائے گا میرے حبیب سب تو ہوتا میرے حبیب مانگیے کیا مانگتے تو حضور اس دن پھر کی منگنا ہے یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر یا اللہ میری امت میرے حوالے کر امت ہی اے میلاد منانے سے پریشان ہے اے 2 منڈے تمو لا دیتے یہ بھی انہیں اجازت چاہیے کہ جناب اگر اجازت ہوئے کہ اسی حضور کی شان کر رہی ہے اور 10 دسمبر کی اجازت تسی آپو دے دیو اور انہوں واسطے ٹرینوں بھی چلا دیو اور انہوں نے کرسمس واسطے کیک بھی کٹتے ہوتے زمین و میلاد واسطے اجازت چاہیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و مکان زمین و چنان بنے دو جہاں جہاں میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں پھر بھی وہاں بے شک بے شک بے شک بے شک سب کچھ
بھیڑیا جانتا تو کلمہ پڑھنے والے نہیں پتا. بھیڑیا کہنے لگا جا چھٹ جلیا بھیڑیا گلا کرنا یا نہیں. یہ تے نبی وہ آئے جنہاں دے تشریف آنے کے بعد پلاسٹک بھی کرنا کرے کردا کہ پلاسٹک کرنا ہر شے کو. میں کہا چھاڑ یار بھیڑیا گلا کرنا یا نہیں. انہوں نے کہا جا کھجورا والے شہر پہاڑوں کے درمیان اللہ نے ایک نبی بھیجی جو ہو چکا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے, جو ہونے والا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے. سبحان اللہ یخبرکم بما بدا و بما هو قائم. بھیڑیا کہتا ہے حضور جو کچھ ہو چکا اس کی بھی خبریں دیتے ہیں, جو ہونے والا اس کی بھی خبریں دیتے ہیں. مولوی یہ کہے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے. میں کہا آئے جنگل دے بھیڑیا تھے آئے کو ٹنگے بھیڑیوں. ہنسے والی بات نہیں, یہ رونے والی بات ہے. ہاں جی یہ رونے والی بات ہے. ایمان یہ ہوتا ہے. صدیق اکبر کو ابو جہل نے کہا کہ ایسے ایسے آپ کے محبوب گئے, وہ فرما رہے ہیں میں مسجد حرام سے بیت المقدس گیا, پھر لامکان گیا, پھر واپس آیا, کنڈی ہل رہی, پانی چل رہا, بستر گرم. ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال صدیق اکبر سے ہی ہونا چاہیے تھا اور کرنا بھی ابو جہل کو ہی چاہیے تھا. ہاں اس امت کے فرعون کو افضل الخلق سے یہ سوال کرنا ہی چاہیے تھا. بے شک بے شک. اس نے پوچھا کہ ہو سکتا ہے کیا بات ہے. صدیق اکبر فرمایا ابو جالا میں حضور کو پوچھا نہیں لیکن میرا جواب سن لے. انی لو صدقو بے ابعد منہ. میرے آقا اگر اس سے بھی بڑی بات کرے تو میں ماننے کے لیے تیار. محبت اگر مگر نہ چھوڑی ہوگی. محبت ہے جو نہیں اس سے بھی حضور آگے کی بات کرے میں ماننے کے لیے تیار. حضرت خزیمہ انصاری آ گئے. حضور گھوڑے کا سودا کیتا, پیسے دینے کی بات آئی تو دیہاتی کہنے لگا تسی سودا کوئی نہیں کیتا, یہ کیتا ہے تو پھر گواہ لے آؤ. حضور نے فرمایا بھائی گواہ تو کوئی نہیں. محبت نہیں ہوتی. خزیمہ انصاری آ گئے, عرض کی تھی حضور کی مسئلہ ہے. فرمایا میں اتنا گھوڑے کا سودا کیتا اور پیسے دینے کی بات آئی تو کہتا گواہ لے آؤ. کہ گواہ تو اس میں آیا کوئی نہیں. تو خزیمہ انصاری اتنے کھڑے ہو گئے. پوچھے نہیں حضور اجازت ہو گئی تو میں ایسا تو نہیں گواہی دے دے گا. نا 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 ہاں پوچھے کوئی نہیں. کھڑے کھڑے اس دیہاتی نے فرمایا سنو میں گواہی دینا حضور سودا کیتا ہے. میں گواہی دینا حضور سودا کیتا ہے. حضور نے فرمایا خزیمہ تو موجود نہیں سی تو پھر گواہی کیوں دیتی. جو حضور کے لیے قانون بدل دے نا پھر اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب بھی اس کے لیے قانون بدل دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک گواہ ہوئی ہوتے جو موقع پہ موجود ہے. لیکن حضرت خزیمہ حضور کے لیے قانون بدل دیا. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں. حضور نے فرمایا خزیمہ تو موجود نہیں سی گواہی کیوں نہیں دیا. عرض کی تھی صدقوں کا علی خبر السماء والارض علی صدقوں کا علی الارابی. حضور اس زبان میں جو سنا رب ہے اسی سے زبان میں جو فرما رہے ہو میں سودا کیتا میں گواہی نہ دے گا. ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دے کرتے ہیں مال ارمان. لو جی حضور نے قانون بدل دیتا. جڑا حضور واسطے کرے نا تو رب بھی واسطے حضور قانون بدل دیتا. فرمایا قیامت تک دو بندے ملن گے تے گواہی پوری ہوئے گی. انہیں اپنی نبی دی عزت تے جڑا پہرا دیتا نا خزیمہ بن دیکھے میری عزت تے گواہی دیتی. فرمایا خزیمہ کلا کھڑا ہوئے گا تے دو دے کام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گل کوئی سمجھو. ہاں حضور کے دین کی کوئی بات سمجھو. حضرت عبداللہ جعفر حضرت جابر کے والد میدان احد شہید ہو گئے. بیٹیاں جوان بہت سارا قرض چھوڑ کے چلے گئے. حضرت جابر واسطے ایک رات حضور نے 5 والی دعا مانگی. کوئی کام کر کے نہ بیٹھے 5 والی دعا حضور نے ایک رات میں مانگی. پھر انہوں نے قرض بھی اتاریا. پھر حضرت جابر پریشان رہ رہے سن. حضور نے فرمایا جابر کیوں پریشان ہو میں تمہیں بتاؤں کیا ہوا. عرض کی حضور فرمائیے. فرمایا آدم علیہ السلام کو لے کے تیرے باپ تک رب نے بغیر پردے تو گل کسی نال نہیں کی تھی. لیکن جب تیرا ابا پہنچا تو رب نے بغیر پردے تو گل کی تھی. کیوں کی تھی؟ فرمایا عبداللہ تو اپنے جوان دیاں بھی نہ دیکھیا تے قرض بھی نہ دیکھیا تو میرے نبی نے جان دے آیا تے لیکن اپنا قانون بدل دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ
گلاں جڑیاں میں وچ وچڑیاں چھپائی رکھنا میں گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے 10 سالہ بچے ہو اے بچہ تیری کتنی عمر اس بچے 6 سال 10 سال ہے کہ کوئی بچہ ہے چلو تسی 10 سال اے کنا بچے اے بھی بچہ 10 سال اے بھی بچہ 10 میرے نام بچے تو انہاں دی عمر ہے 10 سال اے کنے بچے حضرت طلحہ بن مرہ حضور کو آئے حضور دے ہاتھ بھی چومے تے پیر بھی چومے سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا بچہ کیوں چومے نو پیر عرض کی تھی حضور پیار نہیں کرنا سبحان اللہ جو حضور انجھے پیار نہیں کرتا حکم دے کے دیکھو حالی میں چمدا نہیں حکم دے کے دیکھو جیڑا حکم دے ہو تو میں بجا لاواں حضور نے فرمایا فضل اقتل اباک کا فرمایا جا جا کے اپنے باپ قتل کر دے عشق امتحان بھی ڈانٹے لگا ایویں قبرہ دا نہیں نہ جی لیاں ایویں اقبال قلندر لاہوری قبر چ نکل کے کہنے لگا اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے ترخان دا پتر بازی لے گئے جدید قدیم اقبال پڑھیا علم الدین دا ویکھ بھی قرآن نہیں پڑھیا تے پھر قبر چ نکل کے کہندا اے ترخان دا منڈا بازی لے گیا داؤدی وہ کہڑے گل دی بازی لے گیا پھانسی ہونے گئی تے پڑھیا بھی کوئی نہیں سی ویکھ بھی قرآن تے گل کے وچ ہو رہی جڑی میں کہندا درخان کا منڈا کیویں بازی لے گیا 6 لاکھ بندیاں دی موجودگی پیر جماعت علی شاہ صاحب سید زادے ہو کے بڈھے ہو کے علم الدین دے پیر کیوں چومے اللہ اکبر کیوں جی پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جنازہ پڑھان واسطے کھڑے مڑ کے ویکھیا تے ڈھہ پے تے بے ہوش ہو کے ہوش آئی کے عرض کی حضور ساری زندگی حدیث پڑھائی قرآن پڑھایا حج عمرے کیتے جمعے پڑھائے نمازاں پڑھائیاں کبھی خواب وچ نہیں تشریف لے آئے تے اج علم الدین دے جنازے وچ نفس نفیس تشریف لے آئے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک اے گلاں جڑیاں امت نو اے سمندر وچ گھوڑے سڑوا دینیاں ہاں اے سمندر وچ گھوڑے سڑوا دینیاں اے لکھاں دے بجمے وچ چند ہزار چلے جاندے نظر مگر نہ چونکہ ایسے تھا تو گھروں ہی کوئی نہیں نکلتے ہاں گھروں امت مسلمان نکل رہی اور برما دے مسلمانوں تے قیامت گزر گئی شام دے مسلمانوں تے قیامت گزر گئی چون کسے نہیں کی تھی ایک عورت کی خاطر حضور نے پورا قبیلہ کٹ دیتا یہودیہ دا بنو قینقاع ہوتا ایک عورت کی خاطر اور رسول اللہ نے فرمایا نکل جاؤ اور میں سارے کو قتل کروا دوں آج کہتے اسلام امن کا درس دیتا ایک صحابیہ ایک یہودی کو نہیں سونا پروان گیا وہ کرسی تے بیٹھیاں پیچھے یہودی لوڑے نے انہوں نے قمیض باندھ دیتی کرسی نہ آپ اٹھن لگیاں تو قمیض تے بندی ہوئی سی آپ گر گئیاں آپ نے چیخ ماری قریب تو عبدالرحمن بن عوف گزر رہے سن آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہے انہوں نے کہا اس یہودی لوڑے نے اے شرارت کی تھی عبدالرحمن بن عوف پوچھے بھی نہیں جا کے حضور صدا کے ہوئے اتھی تلوار مار کٹی یہودی کو قتل کر دیتا آج برما دیا مسلمان بچیاں ایڈیاں چیخ ماری اے کوئی محمد بن قاسم انہوں نے کہا نہیں یہ تو سارے رنگیلے عبدالرحمن بن عوف کتوں لے آئیے جی کتوں لے آئیے عبدالرحمن بن عوف تے محمد بن قاسم کتوں لے آئیے محمود غزنوی 17 والی حملہ کرے کتوں لے آئیے کیوں جی انہوں نے تذکرے کٹ رہے خیبر پختونخوا کی نظام تعلیم میں جو حضرت عمر کے تذکرے کٹ کے نیلسن منڈیلا آ رہا اور پنجاب کی تیاری ہو رہی جب ہے نا بچے نے پتہ ہی نہیں ہوئے گا کہ محمد بن قاسم کیڑا سی تے یوسف بن کاشفین کون سی تے موسیٰ بن نصیر کون سی تے شہاب الدین محمد غوری کون سی تے عبدالی کون سی اے جب انہوں پتہ ہی کوئی نہیں چلنا دینا بڑے ہو کے پاکستان کا مطلب انہوں پتہ ہونا اے نہیں ہونا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو کلمہ بھی نہیں آتا ذرا کلمہ تاکہ ہوئے بھائی اے بھی کبھی اٹھن لگے بھائی یہ تو تھلے کلمہ لے آگئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور
پڑھتے ہیں حضور آ گئے. لو جی قصیدہ بردا شریف کی چوتھی فصل الفصل الرابع فی مولد النبی. یہ وہ قصیدہ میں نے مکمل یاد ہے اول تا آخر. تو میں انجھے پڑھنا جو قرآن دی منزل پڑھی جانا. ایک چوتھی فصل کس کے بیان میں چھے؟ حضور دی ولادت با سنادت، حضور دی میلاد کے بیان میں. اور یہ وہ عربی دی نعت ہے جو حضور نے سنی. تو سنن تو بعد امام بوسیری نو حضور چادر دیتی. جب حضور دی میلاد کا تذکرہ ناجائز ہوگا تو میرے آقا فرماتے ہیں تو کتوں بدعت کڑی اور میرے صحابہ کا میلاد منایا نہیں، تو کتوں فضل بات دیتی. حضور نے چادر دے کے دسیا کہ چنگا کی گئی قیامت تک میری امت میلاد مناوے. ورنہ حضور نے روک دینا سی یعنی تو کٹ دے میلاد کا تذکرہ تو کتوں جایا، میرے صحابہ میلاد نہیں منایا، تو کتوں میلاد نہیں کرنا. حضور کا چادر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے بھی منائی، انبیاء نے بھی حضور کی آمد کے تذکرے کیے. اور رب العالمین نے بھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جناب خلیل اللہ دعا منگی کعبہ بنا کے ربنا وبعث فیہم رسولا. یا نبی دعا مانگتے رہے یا اللہ رسول بھیج رسول بھیج. رب نے فرمایا میں نے بھیج دیا. مولوی خادم کہہ دے حضور آ گئے ایک ہی وقت بدعت ہو گیا. نبی کہہ دے رہے یا اللہ رسول بھیج. رب نے فرمایا میں بھیج دیتا. مولوی خادم کہہ دے اللہ نے اپنا حبیب اے بھیجا ایک بدعت تیرے پاس ہو. نبی دعا مانگتے رہے یا اللہ رسول بھیج رسول بھیج. رسول آ گئے تو کہنے لگے نہیں ہوں اس رسول کا تذکرہ نہیں کرو. صحابہ نے لیٹر ریزل لائی ہیں واقعی میں نہیں پڑھا صحابہ لیٹر لائی ہیں واقعی نہیں لائی لیکن کیا چھپا کے آئے سن گھر پہ حضور لیٹر نہیں لائی. عثمان غنی سونا چاندی لائے سن لیٹر چھپا کے آئے سن. صدیق اکبر سارا مال لائے سن 2 کلو چاول چھپا کے آئے سن 2 دے گا حضور واسطے نہیں پکڑا. گالے کرنے ہیں سارا کچھ لے آ کے پیو دیا گردنہ کٹ کے لے آئے کہ دے گا تو حضور واسطے نہیں پکڑا. کیسا لوگ کس طرح کے دروازے جا کھڑتا ہے کہ حضور آ گئے حضور آ گئے. تو انہاں مدینہ پاک کی مٹھائی کی دکان تو 2 کلو مٹھائی حضور واسطے نہیں بڑھی. ایک ہی سوال کرنے والے لوگ کرتے ایک ہی گلا کرنے والے لوگ کرتے جنہوں نے تو سب کچھ دے دیتا. ہاں جی ایک محبت نہیں ایسا 2 لیٹر لا دیتی ہیں کہ بدعت ہو جانا ہے. میں اور کرنا کرنے لگا وہ قصیدہ پڑھن تو پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور نے فرمایا سی مدینہ پاک میں فلانا فلانا بندہ منافق رہندا. منافقت کا علم حضور نے صرف انہوں نے دسیا. میں ہمیشہ گل کرنا ہونا جب حضور کا مدینہ منافقت بند نہیں کہ اج کے لوگ کہتے ہیں منافق کوئی نہیں. جب خیر القرون میں منافق موجود سن منافقت معنی ہی ہے کہ حضور کی مسجد چھوڑ کے انہوں نے نبی مسجد بنائی. قرآن میں انہوں نے تذکرہ کیا. ہاں جی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مدنی کی لکھیا اس مسجد میں ہوتا کی سی یعیبون النبی و یستعذبون بہ. منافق سارے بیٹھ کے حضور سے عیب کر دیتے کہ ویستعذبون بہ حضور کا مذاق اڑانے نہ لباسہ پکیاں پڑھ دے سن. مسجد تو بڑائی والذین اتخذوا المسجد ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. قسمہ چاہتا کہ کہنے ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ مسجد قباء دور ہے تو بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں چونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے چونکہ نماز کی بڑی ضرورت ہے چونکہ پھر مسجد کی بھی ضرورت تھی تو چونکہ ہم نے مسجد بنائی. قسم چپ کے کہا جناب ہمارا مقصد مسجد بنانا. اللہ نے فرمایا میرے حبیب واللہ یشہد انہم لکاذبون. میرے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے کوڑ مارتے جھوٹ مارتے انہاں مسجد اس واسطے نہیں بنائی انہاں تو مسجد تواڈے خلاف تواڈی توہین کرنے واسطے بنائی. تے قیامت تک جس مسجد وچ حضور دے خلاف گل ہوے پھر سمجھ لینا. واہ واہ ادھر مسجد نبی شریف وچ کی ہوندا سی توجہ مسجد نبی شریف وچ کی ہوندا سی جب حضور کے خلاف کوئی گل کرتا سی تو حضور فرماتے سن کعب بن مالک کے 3 درباری شاعرن 3 درباری نعت خوانن کعب بن مالک عبداللہ بن رواح حسان بن ثابت. حضور کعب بن مالک کو فرماتے اٹھو میرے دشمنوں کو جواب دے
جب جواب دیتے سر حضور نے فرمایا لطف نہیں آیا بیٹھ جاؤ. پھر عبداللہ بن نواز حضور فرماتے سر تسی جواب دو. حضور فرماتے تو ہی کوئی لطف نہیں دیتا. پھر حضرت حسان کو حضور فرماتے اٹھا میرے دشمنوں کو جواب دو. جب حضرت حسان حضور کے دشمنوں کا منہ بن گئے کہ حضور کی شان بیان کرتے سن تو میرے آقا کتنے خوش ہوتے. فرمایا یا حسان شفیتا بس تشفیتا. حسان تو میرے دشمنوں کا منہ بن کے میری شان بیان کر کے اپنا سینہ بھی ٹھنڈا کی گئی کہ میرے غلاموں کو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. لو جی ابانا مولدہ انتی بعنصری آتی میں قصیدہ بردہ شریف عرب و عجم اچ پڑھا جاتا. عرب و عجم مشرق مغرب اچ پڑھا جاتا. سمندر میں بھی پڑھا جاتا. جزیرے میں بھی پڑھی جاتی. ایک بات ہو گئے انہوں دوام حاصل ہویا رسول اللہ کی چادر دیر دی وجہ. بردہ کا معنی ہی چادر ہے. یہ او ناتے لکھن کو بعد لکھن آنے میں حضور چادر دیتی. ابانا مولدہ انتی بعنصری آتی ومبتدر منہ ومبتدمی یوم تفرس فی الفرس انہم قد منذروا بحلول البوس والنقمی وبات ایوان کسرا وہو منصدر کشمل اصحاب کسرا غیر ملتعبی والنار خامدۃ الانفاس من اسف علی والنار صاحب عین من صدبی وصاصابت ان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین زمی کأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درمی والجن تاطف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمي عمو وسمو فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام قاهرهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عايدوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصاب الراحتيه رمي نبضا به بعد تسبيح ببطنهما نبض المسبح من أحشاء الملتقم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا رسول يا رسول لبيك لبيك 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 يا رسول يا رسول. جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. بے شمار بے شمار. یہ حضرت علامہ کشمیر کو آئے زور تو بات دینے میری تقریر سی کہ اتھی بھی موجود سی. انہاں میرے کو پوچھا میں لاہور آ رہا داتا صاحب کی توڑی آج کتنے تقریر ہے میں نے دسے آتے تھی بھی آگے ایسے سٹیج جا جاؤ جناب. میں تو نعرہ لانا لگیا نا مجھے کیا بات میری تو توجہ ہی کوئی نہیں سی. توجہ جی ہوتے بیٹھے بات سے کسی مہمان کشمیر کو آئے توجہ جی. انہاں کوئی شرم کی تھی میں علامہ میں مولانا میں نعرے لاؤں گا تو لوگ کی کہیں جنہیں حضور نال پیار کیتے شرم کیتے جھوٹ مارنا میں. پیار تو ہوتا آنے واہ. پیار تو ہوتا آنے واہ. ہاں جی کہ پیار یہ جو ہوئے کہ کافر بھی بیٹھ کے کہے مزہ آیا. اے بخاری شریف موجود ہے. عروہ بن مسعود حضور نال مذاکرات کرنا ہے تے صحابہ پہلے یہ مشورہ نہیں کیتا بھائی آج بڑا بڑا بندہ آ رہا پورے عرب کا ٹیبل ٹاک ٹیبل ٹاک کا سب کو بڑا ماہر آ رہا ہے کہ آج حضور کی تھوک مبارک نہیں پڑ رہی. وہ کیسا وہ کس طرح کے دربار اس گیا تو کی کہے گا انہوں نے تھوک بھی نہیں پتا بھائی منہ سے نہیں مڑی گا. ہاں گل نہیں تو ہوئے سنجیدہ بندے کا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا. جی بڑا سنجیدہ ہے
ایک توجہ، ایک بندہ اپنی ماں کی جُتی لے کے انہوں بوسا دے دینا، تیسرا بندہ کہنا کی کر رہا؟ میں نے کہا پڑھا کی کر رہا پترا میری ماں کی جُتی تیرے بیٹے جائے گی درد ہے؟ کیا مطلب؟ میرے استاد گرامی صاحب مولانا محمد رشید صاحب 1981 کی گل ہے، انہوں نے اپنی جان کشمیر تو آئیاں اسٹیشن ٹانگے تو اتریاں، میں زندگی کے جو بندہ نہیں دیکھا جب وہ ٹانگے تو اتریاں تو شیخ الحدیث شیخ القرآن بہت بڑے علامہ انہوں نے تھوڑا تھلے دو میں پیر رکھ دیتے ہاتھ رکھ دیتے اپنی ماں کے جتیاں تھلے ہاتھ رکھ تو میں پریشان ہو گیا، میں کہا استاد اور کہنے لگے جلے آئے تو کچھ بھی نہیں، جڑے ماما کی جتیاں تھلے پیر رکھن عالم ہو کے انہوں ساری دنیا دیا ماما تے ساری دنیا دے باپ انہوں نے ایسا استاد کتے قربان جتے حضور ایک باری پاؤں رکھا۔ ہاں جی گال میں چاہیے عالم ہو کے اپنی ماں کی پیروں کی جتیاں تھلے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، ہاتھ رکھ کے اگے چلا پھر دوسرا ہاتھ تھلے رکھنا پھر اگے چلا پھر چلے جاؤ تو لوگ دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب بھی کر رہے ہیں تو کسی نے فتویٰ لایا میں بھی کوئی نہ میں صرف دیکھا میں کا مزہ آیا نہ ماں دے عزت دے جڑے ماما کو گالا کرتے میں اس گل کو سبق حاصل کرن استاد جی میں بندہ عالم نہیں دیکھا میں تمہیں سچی گل دسنا یہ جو بندہ میں نہیں دیکھا اتنے تقوی 4 عالمی زندگی کسی نے نہیں کھا دے ہاں بالکل بڑے بڑے عالم سن لیکن میں جو منظر دیکھا میں کہ گل وچ ہو رہے پیو جی بندے دا ہوے پیو دی پگڑی لے کے بندہ چم رہا ہوے تو بندہ کہے یہ کیا کر رہے ہو میں کہا پڑھا دو کیا کر رہا ہوں میں اپنے باپ کی پگڑی چوم رہا ہوں دسو جی ماں باپ کے نال بندہ جن مرضی پیار کرے کوئی فتویٰ لا سکتا جب حضور کا نام چنے جائے تو بولے کہ اتنا اسی نہیں کہہ سکتے اور آٹو میں اپنے نبی کا نام چنیا تو تسی نے میں تے ایدے دی بھی ایدے تک دلیلہ مانگے ہوں ایدے دے یہ جب خبر بند ہوئے گی پھر سمجھ آئے گی آج سارے مٹی پاس سے چلے گئے آج کنے آنا ہاں یہ میری بات یاد رکھنا سارے جب مٹی پاس دینی اتنی محبت کر کے ضرور جانا تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشم نور کے ایک بار حضور جات پائی تو پھر مجھے اندھیرا نہیں ہونا لیکن ادھر نہیں ہونا جنہیں دنیا میں بنیا ہاں جڑا شاکی رہا تو حضور فرمانے تو تو ویکھ نہیں کبھی ہے آدمی میں تو جانتا ہی نہیں ہے کون ہے جڑا جنہ بنیا وہ کہنے انہاں دے بارے پوچھتے ہو سرور کہوں کہ والے کو مولا کہوں تجھے اور باب خلیل کا تمہیں زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب پناہی سے ہے بری حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے اور قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے سار اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مار کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے اے محبت سبحان اللہ سبحان اللہ لو جی سبحان اللہ اور بن مسعود بس میں پڑھنا 10 منٹ اور گل کرنی تسی تیار ہو جاؤ پتہ کہ نہیں کہنا میں سویرے جانا اٹک ہوں جیلم تو آیا پھر سویرے اٹک جانا میرے کیا پتہ جیسا ایسے تک بیماری کا مریض ہوئے ڈاکٹر کہنے کو تو کدوں کا مر چکیا ہوگا نہ تو دن ویکھتا نہ رات ویکھتا تو گل بھی ہو رہی باقی ڈاکٹر کہنے نے زندہ کی نہیں میں کہ گل بھی ہو رہی مالک کے دسنا چاہتے ہیں مت کوئی سمجھے میرے دین کا کام نہیں کرے گا احسان تو نہ نہ مالک ہے دسیا میں کام لینا ہو تو بھی جیل والا کوئی جائے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ وہ چہرہ انور کی وجہ سے چہرہ انور کی وجہ سے ابرو کی وجہ
ہاتھ کیوں جا سن، پلکاں کیوں جیا سن، زلفاں کیوں جیا سن، انگلیاں کیوں جیا سن، ہتھیلیاں کیوں جیا سن، حضور چلتے پھر کے میں سن، مور نبوت کے میں سی، وہ پھر چہرہ انور کیوں جیسی مولا علی کو پوچھتے ہیں. میں حدیث پاک پڑھنے لگا مولا علی عن علی بن ابی طالب قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممضد ولا بالقصير المتردد وكان رفعة من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهر ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدليل أبيض مشرب أضعج العينين أهضب الأشفار جليل المشاش والقدد أجلد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحد من سبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرة من رآه بداهة هابه ومن خالته معرفة محبه يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله. ایک اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ فیض کی تشریف کی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری رویا نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے حضور تھوڑی شفاعت کیوں گئی کہ پرہیزگار بھی کہنے اور گناہ اتارا دینی میں بھی لینی. تقریر اے بھی امام احمد رضا بریلوی کی تھی کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. قیامت والے دن اسی طرح نیک آدمی ہو میرے جیسے گناہگار حضور پھنس گیا گناہگاروں کا جھرمٹ او دنیا ساری آ گئی حضور میں بھی پھنس گیا حضور میری شفاعت تے پاکان امت داتا صاحب سلطان الہند امام ربانی اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ غازی الدین غازی ممتاز ناظری امام اعظم ابو حنیفہ خواجہ ابو الحسن ترکانی تاج الدین بستامی جنید بغدادی حضرت سر سنگت یہ سارے فقیر گیارہویں والے پیر یہ سارے ہٹ کے پڑے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے حضور کی زیارت کرنی تے حضور تے گناہگاراں دے جرمے ڈرتے کیا کہ پیریاں لگے ہویا بحث راہ میں گناہگار جا سکتا نیکا دائر آوے نیکا دائر آوے تے وہ کہیں گے تسی دا گناہ تے آپ جان دو پڑھتے راہ ہی نہیں اس راہ میں جاؤ جنت جنت جانے اے گناہگاراں دا روٹے فرشتے پیریاں لا کے کھڑے سارے فقیر آپس سے مشورہ کرنے کہ بھئی زیارت تے حضور دی کرنی وہ دا طریقہ کار کے ہوئے وہ جڑے گناہگار جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گناہ اتارا دو یہ سارے فقیر جب گناہ لیکن اگر ترستے چلے گا میرے آقا فرمان میں تسی عرض کی تھی اور طریقہ بھی کوئی نہیں سی زیارت ہے امام احمد رضا بریلوی پھر قلم توڑ دیتا یا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. اور جب میں حدیث پڑھی حدیث پاک وہ ترجمہ پھر اعلیٰ حضرت کے میں پیتا خامہ قدرت کا حسن دستکاری کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. آج حضور وفا کرو میرے آقا قیامت والے دن خود فرمائے فلانا کدھر گیا انہوں بھی نہ گیا فلانا کدھر گیا انہوں بھی نہ گیا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. لیکن یار یار کو نس جانا ہے کیوں ککر کو نس جانا ہے جنا زنانی کو نس پوے گا
میرے آقا فرمان کے لے آؤ آپ کے سارے لوگ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے طالب اور گشتہ تیری سازگاری میں دو حدیثہ اور پڑھنے آپ کے گال بک گئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بچہ حضرت اللہ بن براہ بہت بچے رہے لو جی حضرت اللہ بن براہ والی پہلے اللہ تعالیٰ قانون بدل دیتا ہے حضور نے فرمایا جا جا کے پیو مارا ہو صحابی بچے پیر چمے تو حضور فرماتے پیو مارا ہو عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چند لیا سوئی جانتائی ہر قد پر پھوندی کوئی لگ تھی تو پچھان دائی ہمت آریاں دا کم عشق نائی ہمت آریاں دا کم عشق نائی ممتاز قادری کے بارے وقت پکارے کرتے رہے انہیں نہیں مرنا انہیں نہیں مرنا انہیں چچا نہیں مرنا اور صدر نہیں مرنا انہیں نہیں مرنا اور جلے ہو تو آڑے تے جنازے پڑھنا لگی نہیں لگنے 60 لاکھ بندہ کسی کو آنا ہے 60 لاکھ بندہ ہے پچھلے دن ممتاز قادری کے والد صاحب 2-3 دن پہلے اجلاس ہی آئے میں کہ گل دسو کہنے لگے ممتاز جب آخری والی جان لگا نا بندے نہیں طرف میں ہس کے کیا میں کہ پترا کوئی گل تک ہی نہیں جا کہنے لگے ہس کے کہنا 5 سال گلہ تک کر دینا ہوں کی مسجو کہنے لگے میں تو کہنا ابا جی میرا چہرہ دیکھ لو حضور کی امت نہیں جے جا کے دسنا ہے میرے چہرے کی پریشانی دیکھ لو تو سب 26 سال میں نے دیکھا خوشی کی دیکھا تے غمی کی دیکھا آج تہاڈا پتر کوئی اور کام واسطے جا رہا حضور کی امت نوں دس دینا میرے پتر دا چہرہ ہے جیسی میں نے دیکھ کے رویا نہیں 5 سال پتر دیکھ کے نہیں رویا بہنا دیکھ کے نہیں رویا ہستے ہستے کہنے لگا ابا جی بس میں جا رہا تے حضور کی امت نوں کہہ دینا میں جان دے کے جا رہا بے وفائی میرے خوندا نہیں کرنی دسو جی جہاز ڈٹھا کے سارے چوچو نہیں کی تھی کوئی کراچی ایئرپورٹ تے رویا کوئی پنڈی ایئرپورٹ تے رویا خاندان لگ کے روئے آیا مر گیا ممتاز کا پیو کیوں نہ رویا روانہ کر دیا پیو پتر کیوں ہسے میں کہا اقبال دس ہوئے پتر جا رہا پھندی کی طرف پیو ہوئے بڑھا کہ دو میں ہس کے ڈورے میں کہا کر کے کہتا تیری نگاہ نام سے دونوں مراد پا گئے 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 ممتاز قادری پھندا کیوں چنیا کہنے لگا تیری نگاہ نام سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ نام سے دونوں مراد پا گئے میں کہا اقبال 5 سال انہاں ہزار جتن کیتے ایک کمزوری اس مٹے کی جائیے پھندے کی طرف جانے ہیں میں صحیح بھرتی کیتے تاکہ ممتاز رستے چلوے پشتاوے ہاں کرے اور میں کتے پھنس جائے اور میرا کی بڑھے گا سب کچھ انہوں ایک ذرے کی کمزوری میں ملی وجہ کہنے لگا تیری نگاہ نام سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ نام سے دونوں مراد پا گئے میں کہتا ہوں بتا صاحب پھندا پا کے ممتاز قادری 3 منٹ کیوں بن گئے کہنے لگا تیری نگاہ نام سے دونوں مراد پا گئے
نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے میں کہتا تھا ایک بات اور جب بات ملنے لگا تو میں بات اٹھ کے کھڑا ہوا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد بس اتنی بات ہے بس اتنی بات ہے بس اتنی بات ہے رسول اللہ فروری پچھلے سال اے ساڑھے بچے جنہوں نے شیطان تاثیر دیا بتیاں بجھائیاں اے تاریخ کی نہیں ہویا بتیاں بجھانے 5 سال ساڑھے بچے نے انہیں سزا دیتی ہوئی لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ساڑھا ایک بچہ ہے اے بودھاڑے دنوں دا والد بھی فوت ہو گیا 2 سال انہوں جیلے جو ہو گئے جرم صرف کہوے کہ بتی ان کیوں بجھی وہ بھی گستاخ رسول تھی انٹرنیشنل گستاخ رسول ہاں جی مستند گستاخ رسول خودی بتی کیوں بجھی ملک ٹوٹ جائے کوئی غرض نہیں بچیاں دیا اس طرح لٹیاں جان ادھر کوئی غرض نہیں گستاخ کی بچی بتی کیوں بجھی اور بچہ 2 سال لچے ایم بی اے بتا لگے لوں وہ دی عمر 25 سال ہو 25 سال ہو ہاں جی 25 سال بچی دے عمر ہے افتخار ہوتا نام ہوتا والد بھی فوت ہو گیا انہوں نے جب جیل جو پولیس والے لے آیا کب تاڑے دن 40 تو 45 پولیس والے سن یہ دو میں ہاتھاں جب کھڑیاں لگیاں تے گڈی تو اتریا تے ہائے ہائے نہیں کی تھی میرے نال کی بنیا میں جرم بھی کوئی نہ کیتا 2 سال جیل وچ ہوئے پیو بھی مر گیا جب گڈی تے اتریا پولیس والے نال تے کہندا لبیک یا رسول اللہ جرم مستعیب مالک پھر کانڈ کا نہیں لگن دے دے لوگ انتظام اس سن میں گنڈا آندہ فریاد کرے گا او میں مر گیا پیو بھی مر گیا میں قائدمان 10 سال 25 سالہ منڈا ہوئے 2 سال جیل جو باہر آوے پیو بھی میت انہوں بیٹھ کے لبیک کا نعرہ کیوں آیا کہنے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری صدیہ دی گل نہیں نہ ہے کہ پچھلے بدھ دی گل ہے ہاں جی قیامت تک حضور کے غلام نے اپنی قربانیاں دینے رہے تیری نگاہ ناز سے اللہ یہ کر رہا میں نے اس منڈے کا کردار قرون اولا کی طرف لیا بندہ ہے یار پدل جانا ہے بندہ ایسے 20 قسم کے کھانے کھا کے لوگ گلے کرتے ہیں اسلام نال کاروبار ہے تھوڑی سی خرد آ جائے کہ پتہ نہیں جی میں تو زکات بھی دی کسی سے پتہ نہیں میرے کاروبار میں کی ہو گیا روٹی ایک دن گوشت نہ کھاوے تے دوسرے دن رب کے لوگ شکوے کر دیں دسو ہے منڈا کسی طرح انہوں کیڑی شاہ سنبھالا دے گئی میں بڑے بڑے لوگ پگھل دے بیٹھے پہاڑ بھی میں جناب صرف دے بیٹھے جب دین کا مسئلہ آیا اس منڈے نے کیڑی شاہ سنبھا کر رکھی تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے واہ افتخار واقعی میں قرون اولا میں میری روح چلی گئی میں کلیے کے صحابہ ہی سمجھ کرتے ہیں انہیں یار 25 سالہ بچہ ہوئے تو کیوں دی میت پری ہوئے پھر لبیک کے نعرے لاوے تے جنازہ پڑھ کے پھر کبھی نعرے رسالت نعرے رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 رسول مسلمان سمندر بھی گھوڑے سوڑتے آج بھی اسلام دی پاور تے ہوئی ہے نا صحابہ تے صحابہ ہے لیکن اسلام دی پاور تے آج بھی ہوئی ہے لیکن اقبال کہتا ہے غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعبیر مسائل کو مناتے ہیں بحال یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات اللہ اکبر یہ تو اقبال کی رنگ کھل گئی تو پھر میں اقبال ہی پڑھتے رہنا کیوں نہیں قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب ملے کو پڑھنے کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے میں کہتا تو دس کہنا اللہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خواب میں تیرے دور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایدی تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب آپ بن مالک نہ حضور 50 دن نہیں بولے صحابی رسول جان بوجھ کے حضور کو جا کے نماز لیتے سن کہنے لگے جب حضور پڑھا ویکتے سن فاو سارے کو میں چوری چوری حضور کو لیتے سن رسول آپ بن مالک کو پوچھے تو اللہ کی نماز پڑھتے ہیں چوری چوری حضور کو کیوں ویکتے سی اقبال کہنا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب پیار کرنا ہے ایکنی محبت حضور نال ضرور کرنی حافظ محمد افضل فقیر صاحب نارن منڈی والے انہاں دی قبر دی لوح تے لکھیا جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی تو میرا فقیر آیا ایکنی محبت کر کے ضرور کرنا کہ حضور خود فرمائے کہ او میرا غلام آیا او میرا غلام آیا او میرا غلام آیا اے نہیں حضور فرمان تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے واسطے تو بڑا مصروف آدمی سی آج بلا جنا واسطے مصروفیت کی دیا تو پھر کی رہنا ہے کتنی صدیاں قبر سونا ہے مڑ کے پتہ نہیں کدی کسی پوچھنا بھی ہے کہ نہیں بابا کی گزریا پھر حضور نال پیار کر کے جانا انے واہ پیار کر کے جانا میں اتنے موضوع چھیڑ دیتے کہ کئی دن روزانہ ایسے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی نشست ہو گئے نا تو کم از کم 1 مہینے کے موضوع نہ چھیڑے تھوڑا تھوڑا تو فل خوشبو سنگائی گئی چمبیلی بھی موتیا بھی گلاب بھی رتا بھی چٹا بھی یہ گلاب جو میں خوشبو تو حضور کی شانہ سنائی میں نیچے کو بس پھر لمبی گل ہو جائے پھر انشاءاللہ پھر ایسا سارے نہ پھر تو کرائیں کہ میں ساری گلاں سنا دوں ہاں جی حضور نال پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے کرنا ہے آج کوئی نئے مولوی نہیں جمے ہاں جی آؤ سسکیاں لے لے کر اپنے اوپر رکعت طاری کریں ہاں جی ٹی وی پہ جڑے دعا مانگتے ہیں ہاں جی آؤ ہاں جی سسکیاں لے لے کر اپنے اوپر
رکت تاری کرے اور ٹی وی پر دعا مانگے اور اداکاری کرے. ہاں یہ کہنا کہ میں اداکاری کرتے ہیں لوگ ٹی وی پہ. دعا یہ نہیں ہوتی, دعا اور ہوتی ہے. دعا تو کیفیت کا نام ہے. ہاں دعا تو کیفیت کا نام ہے. بندہ ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو دل سے گزر جائے اللہ قبول فرما لے. سسکیاں لے لے کر لوگوں کو بتانا بڑی دعا مانگتے ہیں. میں کہا یہ کہ رسول اللہ دعا نہیں مانگی. ہاں اداکاری میں ٹی وی پر ہے نا, آنکھ میں کاجل, لب پہ سرخی, آؤ جن سے بازاری کو اسلام میں داخل کرے. جیڑیاں اداکارہ ریٹائر ہونے کو رمضان شریف رمضان کے قصائد کو چلے آؤ اسلام کی مزاج واسطے سلطان الہند چاہیے. یہ اداکارہ والے اسلام دسان والے اداکارہ گھر بیٹھے اگر اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو توبہ کرنا. ہاں مسئلے دسان والے سے داتا علی حجویری, اعلیٰ حضرت بریلوی, پیر میر علی شاہ, کیوں جی امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت میاں امیر, کیوں جی شیر ایک اس واسطے شیر الاسلام پہ یہ زرانی مسئلے کا اس واسطے ہر چیز بدلی جا رہی ہے. اٹھو حضور کا دامن مضبوطی سے پکڑو. اینڈ کر دیں کائنات وچ کوئی حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی صحابی سن نا, شاعر روم کے دربار وچ گئے, آپ بڑے سونے سن. انہیں کہا اس منڈے نوں اسلام تو مارنا بھی نہیں تے انہوں عیسائی بھی بنانا ہے. آپ انہیں کہا کہ ادھی سلطنت دینا تے تو عیسائی ہو جا. یہ وہ صحابی ہیں جڑا کسرا بادشاہ دے دربار وچ حضور دا خط لے کے گئے. آپ نے فرمایا جلدا آیا کسی اور نال گل کر. انہیں پھر ایک اور صحابی نے منگایا, پانی صدقہ کیتا, اس صحابی نے بھی چھوٹ دتا گرم پانی. ایک منٹ جو صحابی دی ہڈیاں ہوتے چلن لگ پئی ہیں. انہیں کیا اے تیرا حشر ہونا ہے تو عیسائی نہیں ہونا. عبداللہ بن حذافہ صحابی گل کے سنا ہے اسی حضور نال کسی دی حکومت ویکھ کے کسی دے ظلم و ستم ویکھ کے اسی حضور نال بھی کوئی کر نہیں. مولی خاتم کا جسم کٹے نہیں کیا اج تے استری پھری کوئی نہیں. ساڈے فقیرہ مولانا سید کفایت علی کافی انگریزاں راتی استری پھیری کھولے والی تو پھر مرچا تے نمک دا لیپ دتا. سویرے انہاں سمجھا بابا کہے گا بس میری توبہ, پھانسی نہ لاؤ. انہاں پھر پھانسی تختہ باندھ دیتا. مولانا پھانسی دا بندہ ویکھیا تے اینج چلے اینج کر کے چلے. انہاں کہا کی ہویا؟ کی ہویا؟ لبے پاؤں بھی پکارا, سر دار بھی صدا دی, میں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں. مولی خادم دے جسم تے تے استری نہیں پھری, ایک کیوں یوں کرے. ہاں جی ساڈے فقیرہ تے استری پھری ہوئی پھر بھی حضور بھولے نہ مرتے مرتے عذاب کوئے جان. استری پھری ہوئے جلیا تو کپڑا بھی نہیں کم آنے چلاندا تو بابے دے جسم تے انگریزاں استری پھری ہوئے. ہاں اے نہ پت متا استری پھری ہوئے جڑے نکیاں بچیاں پہلے لتاں مار دین برما وچ تے پھر ڈھا کے تے ترپنے. تسی سمجھ سکتے ہو اے مسلمان ہی ایک کائنات وچ جدے اندر اللہ نے نرمی پیدا کیتی. ہاں جڑا ویکھ کے چیخ مار دیندا ظلم و ستم نوں, وہ تے تماشے ویکھتے نے, وہ تے تصویراں کھینچتے ہیں کہ اے بچی نال کی ظلم ہو رہا. برما میں تے مسلمان نوں ذبح کر کے دی کھل لا کے دا گوشت ویچیا, لیکن پھر بھی انہیں نہیں کیا ہو میں ذبح نہ کرنا, میں اسلام چھڑدا. کدوں دا ظلم ہون لگا ایک مسلمان بھی نہیں دس سکتے جے ظلم نوں ویکھ کے پیچھے ہٹے ہوئے انگار ستم کرے دھرا تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. بس یہ حضور دا دین ہی ہے جیڑا بندے نوں عبداللہ بن حذافہ سامی گل کے کیتی بادشاہ شاہ روم نہ. آپ نے فرمایا تو تے میرے سامنے تتا پانی کر کے میرے ساتھی کو مس رٹے. میں منظر ویکھیا اپنی آنکھ نال, منٹ جدا جسم پورا گل گیا نمک دی طرح. پھر تو میں نے کہنا بھائی میں نے نہیں سننا ہے تے گل سن میری, تو تے میں ادھی سلطنت دینا, میں جے پوری بھی دے دے نا تے آپ اکھ جھپکن دے دیر بھی میں اپنے نبی نال بے وفائی نہیں کر سکتا. آپ کتنی دیر جھپکی اور میں تو سلطنت پوری بھی دے دے نا تو اتنی دیر بھی میں نہیں کہہ سکتا میں محمد علی کا غلام نہیں. یہ ہے وہ بات جو مسلمانوں کو اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے. ہاں نہ حضور کی خاطر کبھی چنڈ بھی نہیں کھاتی تو ایویں تنگ ہو گیا, تو ایویں بنا پریشان ہونا کہ میں یہ تو کچھ بھی نہیں یہ نہ سب کچھ پیتا. کیوں جی میں جڑی آیت پڑھی نا امام تقی الدین سبکی کے ذریعے دا ترجمہ ہی کر دیں.
لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں وتعزیروا بالمبالغۃ. حضور کی عزت مبالغہ کرنا ہے کیویں فی تعظیمہ و نصرتہ و اعانتہ. حضور کی تعظیم کی بھی مبالغہ کرنا ہے, آپ کی مدد کی بھی مبالغہ کرنا ہے, آپ کے دین کی مدد کی مبالغہ کرنا ہے. وعادت الصحابہ فی ذلک المبالغہ. فرمایا صحابہ کی عادت ایسی کہ حضور کی تعظیم کی عزت مبالغہ کرتے تھے. ولا بستقسینا ما ولدان اللہ. فرمایا کہ میں وہ واقعات لکھاں تو پھر کتاب میری لمبی ہو جائے گی. لیکن اگلی گل تو ہے وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. فرمایا صحابہ باہیں حضور کی عزت جو مبالغہ کیتا لیکن حضور کا حق تے وہی نہ ادا کر سکتے. کتنی 150 والی دوسری پڑھ کے سمجھا میں حضور کا حق ادا آج وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. صحابہ بھی حضور کا حق ادا نہ کر سکے, گھوڑے سمندر میں بھی چھوڑ دیتے, 70 زخم لگے ہوئے, پھر بھی پوچھا حضور کا کیا حال ہے, چاروں رشتے لے کر حضرت ام عامر, پھر پوچھا حضور کا کیا حال ہے, تو پھر بھی فرمایا حق کو بھی نہیں ادا سکتے. وما احد من البشر یطیق القیام بدوامہ. فرمایا پھر دنیا میں اور کون انسان ہے جو حضور کا حق ادا کرے. لیکن سنو منڈو, امام تقی الدین سبکی پہاڑا بھی پاس رکھ گئے, لیکن فرمایا صحابہ جی حق ادا نہیں کر سکے تو پھر اسی بہ جائے کہ جب صحابہ نہیں کر سکے تو اسی کون ہو گیا. فرمایا انج نہیں کرنا, جتنا ٹیٹ لا سکتے ہو حضور واسطے ٹیٹ لا کے حضور کا ذکر کرو. ہاں کیوں جی, ہاں جی جی بولے خاطر ویل چیئر سے بیٹھ کے ویل چیئر سمیٹ کے جا سکتا تو جانا چاہیے. ہاں جی یہ فرمایا بلا کے بحسب طاقت ہی. فرمایا صحابہ حق ادا نہیں کر سکے اور نہیں کوئی کر سکتا, لیکن جب تک موجود ہے اپنے نبی نہ وفا کرے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. ہلے بیٹھے ہو لاؤ میں ایک بار لبا کہنا تسی یاد کہنا اینج کہنا تاکہ پتہ لگے بھائی واہ جی واہ اے محمد عربی دے شعر آ بیٹھے اے اوون کیوں جی جنہاں دے چہرے چمک اٹھے بین دیکھے اے جو تسی نعرے لا رہے ہو جب حضور قیامت والے دن اعلان ہوئے گا حضور آ رہے لبیک یا رسول اللہ لبیک